اس وقت ہمارے پاس ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بزنس کمیونٹی راؤ مبارک علی موجود ہیں جو کہ امن کمیٹی کے کوارڈینیٹر بھی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ لاہور چیمبر آف کامرس میں پیار فنڈر الاؤنس کی شاندار اور قابل فخر کامیابی کے اوپر یہ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں, اور دوسرے نمبر پر یہ چیز کہ نئے عہدیداران جنہوں نے اپنے نئی سیٹیں سنبھالی ہیں ان سے یہ کیا امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری از دا بیسٹ چیمبر ان سارک کنٹریز. جو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. ماضی سے چلتے ہیں کہ یہ 1923 میں جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا تھا. اس وقت اس کا نام تھا ناردرن انڈیا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. جب پاکستان بنا 1947 میں تو پھر اس کا نام رکھا گیا ویسٹ پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. اس کے بعد پھر لاہور چیمبر نے اپنا کام سٹارٹ کیا. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیمبر میں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ بڑے ایکسپیرینسڈ, لائل, پیٹریاٹ, نیشنلزم ہے ان کے دلوں میں بھی اور ایمان میں بھی. ہماری چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایک معیشت میں اس کی ترقی کے لیے, ملک کے استحکام کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے, ایک بھرپور فعال رول ادا کیا ہے. اور چیمبر آف کامرس لاسٹ ٹائم بھی میرا جب پولنگ ہو رہی تھی تو مجھے آپ لوگوں نے انٹرویو کیا تھا, اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو ہے اس کا پیریڈ جو ہے نا 2 سال ہونا چاہیے الیکشن کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے, سال گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا, تو نیکسٹ الیکشن آئے ہوتے ہیں. اس میں میری اپنی ایک رائے ہے کہ جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے, کچھ جو ایسے کام ہوتے ہیں تاجروں کے, کوئی معیشت کے اور ٹیکسز کے بارے میں, وہ میں سمجھتا ہوں 1 سال ان کے لیے کافی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پرابلم زیادہ ہیں اور اس کے لیے ہمیں کم از کم 2 سال چاہیے. میری یہ رائے ہے, ہو سکتا ہے میری رائے سے اختلاف رکھتے ہوں کئی دوست, تو اگر اس کا عرصہ 2 سال کر دیا جائے تو یہ بہتر ہوگا. اور باقی جو ہے چیمبر آف کامرس نے ہمیشہ چھوٹے تاجروں کو رسپیکٹ بھی دی ہے, اور گاہے بگاہے جب بھی کوئی ریلیونٹ ایسا پرابلم آتا ہے چھوٹے تاجروں سے متعلق تو چیمبر جو ہے وہ ہمارے ہمیشہ اس نے اول صف میں اپنی جگہ بنائی ہے. ساتھ چلے ہمارے ابھی ہمارے جو لاسٹ پریزیڈنٹ تھے عبدالباسط صاحب, جاوا صاحب, ناصر امیر صاحب, انہوں نے بھرپور کاوشیں کی ہیں اور محنت کی ہے, تاجروں کو جو ہے ویلکم کیا ہے, اور یہ ہماری خواہش بھی ہے. اس میں یہ نہیں کہ میں کوئی چھوٹا تاجر ہوں, الحمدللہ ٹھیک ہے, اپنا ہمارا بزنس ہے. بات ہوتی ہے کہ رسپیکٹ کی, اور ایک سیلف رسپیکٹ جسے کہتے ہیں, وہ اگر آپ کو ملتی ہے تو دین ٹھیک ہے. آپ کسی بھی کمیونٹی میں چلے جائیں, سیلف رسپیکٹ اگر آپ نہیں ہے آپ کی, جیسے حضرت علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو بات یہ ہے کہ جو تاجروں کا سائز ہے یا ان کا ویلیوم ہے, ظاہر ہے ہم تاجروں میں انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, بہت بڑے بڑے تاجر بھی ہیں, میڈیوکر بھی ہیں, لو کلاس سے بھی ہیں. تو چیمبر جو ہے اس کا کام ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے اور مشاورت سے کام کرے. ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں وہی تنظیمیں کامیاب ہوئی ہیں جو مشاورت. جیسا کہ ٹیکس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو جو سابقہ عہدیداران ہیں انہوں نے کس حد تک حل کروایا اور آنے والوں نے اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ دیکھیں, ٹیکس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی بڑا کام کیا, چیمبر نے بھی بڑا کام کیا, اور لاہور کی ہر تنظیم نے اپنے لیول پر اپنے طور پہ بڑا کام کیا ہے. ہماری جو ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا. ان کی اسٹریٹجی کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ 18 سال میں 21 چیئرمین آئے ہیں ایف بی آر کے. 18 سالوں میں 21 ایف بی آر کے چیئرمین آئیں گے, تو ہاؤ کین سسٹین دا پالیسی ایف بی آر, کیسے وہ پالیسیاں قائم رہ سکتی ہیں جب 1 سال بھی نہیں ملا ایک چیئرمین کو, تو وہ کیا کرے گا. اور جونیئرز کو سینئرز پہ مسلط کیا ہوا ہے, تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا رزلٹ آئے گا. ظاہر ہے جب جونیئرز آپ کو سینئر کے اوپر بیٹھا جو وہ اپنی کر رہا ہوگا
حکمرانی تو ڈسارڈ ہی ہوتا ہے، ہرٹ ہوتا ہے ایسے آفیسر. تو باقی یہ ہے کہ جب قوم یہ محسوس کرے گی کہ FBR جو ہے ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگا رہی ہے، اسٹیٹ جو ہے ان کے پیسے کی رکھوالی صحیح کر رہی ہے اور صحیح کاموں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستانی جو ہیں بڑے محب الوطن پیٹریاٹ ہیں، نیشنلزم بھی ان میں بہت ہے، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، قوم سے محبت کرتے ہیں. FBR کو اتنا ٹیکس ملے گا کہ وہ بھول جائیں گے کہ ہم یہ ٹیکس کہاں لے کے جائیں، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور تاجر دوست ہونا چاہیے. ان کے جو جتنے بھی FBR کی جو آتی ہیں ISO آتے ہیں یا جو بھی متعلقہ قانون ہوتے ہیں FBR کے ٹیکس سے متعلق، ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. آپ جب بھی ایک تاجر فرض کریں میرے کہنے سے ہی وہ آ جاتا ہے FBR نیٹ میں آ جاتا ہے، اگلے سال بھی اس کو، دوسرے سال تیسرے سال بھی اس کو ہی وہ مرکوز کرتے ہیں اس کے اوپر اپنی. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پالیسیز اچھی بنائیں اور فرینڈلی ماحول دیں تاکہ لوگ جوک در جوک آئیں آپ کے اس میں نیٹ میں اور ٹیکس بڑھ جائے. آپ ووٹر بھی ہیں، آپ بتائیں گے کہ پیار فنڈر الاؤنس جو ہے اس کی مسلسل کامیابی کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی کامیابی دیکھیں جی ماشاءاللہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 14 سال سے جو ہے مسلسل بھی جیت ہمارا مقدر ہے، بالکل وہ کہہ بھی ٹھیک رہے ہیں. اور ان پیار فاؤنڈر الائنس جو ہے اس کا قائم رہنا میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے اور معیشت کے لیے بہتر ہے. تو اگر اسی طرح کام کریں گے، سارے تاجروں کو ساتھ لے کے چلیں گے، تاجروں کے مسائل حل کریں گے، تاجروں کو رسپیکٹ دیں گے، تو یہ کنٹینیو بھی ہو سکتا ہے اور مسلسل یہ جیت سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی ہے وہ فتح مبین ہے، بہت بڑی فتح ہے. ظاہر ہے نپوز بھی ہوتے ہیں اس میں، ساری سیٹیں جو ہیں وہ جیت جاتا ہے پیار فاؤنڈر الائنس. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو، میں تو بزرگ کہوں گا، ہمارے بزرگ ہیں جیسے ملک افتخار صاحب ہیں، انجم نثار صاحب ہیں، میاں اشرف صاحب ہیں، عرفان اقبال ہمارے دوست ہیں وہ ہیں، اور دوسرے سہیل لشاری ہیں. تو وہ ایکسپیرینسڈ بھی ہیں وہ اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، تاجروں سے محبت کرتے ہیں. تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ ان کو یہ فتح بھی نصیب ہوتی رہے گی. جی بالکل، میں اپنا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جو نیو الیکٹڈ ہمارے ہیں چیمبر آف کامرس کے آفس بیئرر، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ آنے والے کل میں جو ہے پچھلے دوستوں سے بھی زیادہ بہتر کام کریں گے اور اپنے تاجروں کو ساتھ لے کے چلیں گے. ان سے جو ریلیونٹ مسائل ہیں تاجر کے، ہر تاجر کے، اس کو جو ہے پریورٹی پہ رکھیں گے، ترجیحی بنیادوں پہ اس کا حل کروائیں گے اس کو. اب ملک پرویز صاحب جو ہے وہ کامرس کے بن گئے ہیں منسٹر. اب تو میرا خیال ہے کوئی ہمیں تاجروں کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پرویز صاحب جو ہے نا وہ بڑے پبلک میں بڑے وہ ہیں، پاپولر ہیں اور گھل مل جاتے ہیں. کبھی محسوس نہیں ہوگا یہ MNA یا منسٹر ہیں، اور یہ اچھی بات ہے. انہوں نے ہمیشہ تاجروں کا ساتھ دیا ہے اور ہماری غمی خوشی میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے.